اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن عظیم فرقان حمید کا 13واں رکوع 7 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ میں اس رکوع کو ڈیوائن اینیموسٹی یعنی ربانی مخاصمت کی صورت میں سمجھ پایا ہوں، کیونکہ آیات میں واضح کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ بنی اسرائیل کے جبرائیل سے نفرت سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کسی کو جبرائیل سے عداوت ہے اسے یاد رہے کہ اللہ کے اذن سے ہی قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب میں نازل کیا گیا۔ یہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اہل ایمان کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ پھر واضح کیا جا رہا ہے کہ حق کی باتوں سے فاسق ہی انکار کر سکتے ہیں، ان میں اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ رکوع میں مزید وضاحت مل گئی کہ جب ایسے لوگوں کے پاس کوئی رسول اس کتاب کی تائید اور تصدیق کے لیے آیا جن پر پہلے سے ان کا یقین تھا، تو پھر انہوں نے اس کتاب سے ایسے انکار کر دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، شیطان کی پیروی شروع کر دی۔ ربانی مخاصمت کے اس مضمون سے ہمارے علم میں یہ بات بھی آ گئی کہ بابل شہر میں شیطان جادو سکھلاتا تھا۔ اللہ تعالی نے وہیں آزمائش کے لیے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو جادو سکھلانے کے لیے مامور کیا۔ وہ لوگوں کو خود بتاتے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے ہیں، مگر پھر بھی لوگ ان سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروانے کا جادو سیکھتے۔ یاد رہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر جادو سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یوں واضح ہو گیا کہ ایسے جادو کے خریداروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کاش لوگوں کو سمجھ آ جائے یہ کتنی بری چیز ہے جو وہ اپنی جانوں کے بدلے خریدتے ہیں۔ کاش لوگوں کو خبر ہو جائے کہ ایمان اور تقوی سے اللہ کے ہاں جو بدلہ ملتا ہے وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت رسولوں اور فرشتوں پر ہمارا ایمان قائم رکھے، ہمیں جادو جیسے شیطانی فعل سے بچا کر رکھے تاکہ ہم کہیں ربانی مخاصمت مول نہ لے بیٹھیں۔ یا اللہ پاک ہمیں ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔